بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جانتے ہیں آج کے معاشرے میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مزاروں کے پاس جاتا ہے، کسی کی تقلید کرتے ہوئے کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کسی اولیاء کے پاس جا کر مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجدیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، مساجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، اسلامی پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی زندگی کے مقصد کو بھی واضح قرار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہر قوم میں، ہر امت میں ہم انسانوں کی رہبری کے لیے، ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتا رہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین جمعہ، ہم انسانوں کی زندگی میں، خاص کر ایک مسلمان اور مومن کی زندگی میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں، ایک مومن اور ایک مسلمان، اس کی زندگی میں دعا کے ذریعے سے وہ کس طریقے سے اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، اپنے پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک مومن آدمی اس دعا کے ذریعے سے، اس ہتھیار کے ذریعے سے اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو، اپنی زندگی میں آنے والی شیطانی وسوسوں کو، اپنی زندگی میں لاحق ہونے والی تکالیف کو، اپنی زندگی میں آنے والی غم کو اس دعا کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے۔ اس دعا کے ہتھیار کو اپناتے ہوئے ایک مومن اپنی زندگی میں جو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے اس ہتھیار سے ان پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم انسان کی زندگی ایسے ہی آسان نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی میں نہ جانے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ ان تکالیف کو، ان شکایتوں کو آخر کس کے سامنے رکھا جائے؟ جب ایک بندہ، جب ایک مسلمان، ایک مومن آدمی اور ایک مومن عورت جب ان اپنے پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان مومن اور مسلمانوں کی ضرورتوں کو ضرور سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے تو کب مانگتے ہیں؟ جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی ضرورت پڑتی ہے، تو تب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا صرف ضرورت کے وقت دعا مانگی جائے؟ کیا صرف ضرورت کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے؟ کیا بقیہ جب اللہ نے خوشحال زندگی عطا کی، جب اللہ رب العالمین نے نیاز و نعمت کی زندگی عطا کی، کیا اس وقت اللہ رب العالمین کو بھولا جائے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مومن بندے سے، ایک مسلمان سے، ایک انسان سے اللہ رب العالمین دعا نہ مانگنے کی وجہ سے اس انسان سے اللہ رب العالمین غصہ ہو جاتا ہے، اس انسان سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا۔ دیکھیے کتنی پیارا اسلوب اللہ رب العالمین نے اپنایا، کتنا اللہ رب العالمین ہم انسانوں پر مہربان ہے، اللہ رب العالمین ہم انسانوں پر کتنا رحیم ہے کہ ایک انسان کے پاس آپ جاتے ہیں، اپنی قریبی رشتہ داروں کے پاس جائیے، اپنے پڑوسیوں کے پاس جائیے، اپنے بھائی بہنوں کے پاس جاتے ہیں،
تو اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے رکھیے۔ جب دیکھیں گے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قرابت دار جو بھی ہوں گے آپ کی تکلیف کو ایک مرتبہ سن سکتے ہیں، آپ کی ایک مرتبہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن بار بار جب آپ ان کے سامنے مدد کی وجہ سے جائیں گے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ کیا بندہ ہے جو بار بار آتا ہے ہمیں سے مدد مانگتا ہے۔ انسان کی یہ صفت ہے، یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جب ان سے مانگا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب اللہ سے آپ نہیں مانگتے تو اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے ہم انسان کی زندگی میں ہم انسانوں کو جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو، اپنی تمام مرادوں کو، اپنی تمام حاجتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، کیونکہ نوازنے والا، عطا کرنے والا، ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ میں اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس لیے ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اور ہماری عبادتیں، ہمارا مانگنا صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے عقیدے میں جو بگاڑ آ چکا ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو، چاہے وہ خواتین میں ہو، جس کی وجہ سے ایک انسان کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا عقیدہ بگڑتے ہوئے وہ شرک کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک انسان شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس انسان پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، اس انسان کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرتا ہے۔ کتنا دردناک عذاب ہے اس انسان کے لیے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن و حدیث کے اندر جب آپ دیکھیں گے کتنی ایسی آیتیں اور احادیث آپ کو ملیں گی جس میں اللہ رب العالمین صرف اور صرف اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا حکم دیا، اور اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے کوئی بندہ آ کر میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ میں اس بندے کے بالکل قریب ہوں۔ فَإِذَا دَعَوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندوں میں کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ کیا آج میں اور آپ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جب ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے تب ہمارے آنکھیں نم ہوتی ہیں، تب جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جبکہ ایک مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایک مومن بندہ جب اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جب عمل صالح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اس بندے کو نوازتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ایک بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ دوسری کیا شرط ہے؟ نیک اعمال کریں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، نیک اعمال کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد صرف قبول نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین مزید آپ کو نوازے گا، اپنی فضل سے نوازے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کتنا نوازنے والا ہے۔ اسی طرح جب ایک کافر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کافر کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک کافر اللہ رب العالمین سے دنیا چاہتا ہے
تو اللہ رب العالمین ان سے دنیا عطا کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر مال و دولت چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج جو بڑے بڑے عہدے پر، جو بڑے بڑے منصب پر فائز ہے، آپ جانتے ہوں گے وہ لوگ ناز و نام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے دنیا کو مسخر کر دیا ہے، سکون کی زندگی اس دنیا میں جاتے ہیں، لیکن وہیں پر ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو آزماتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آزمائش کا ثمر، آزمائش کا اجر بھی کیا ملنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں آج کے معاشرے میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مزاروں کے پاس جاتا ہے، کسی کی تقلید کرتے ہوئے کسی پیر کے پاس جاتا ہے، کسی اولیاء کے پاس جا کر مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجدیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، مساجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کو حکم کو نہیں جانتے، صحیح معنوں میں اللہ کے فرامین کو نہیں سنتے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھ لیتے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ لیتے تو کبھی ان کی زندگیوں میں عقیدے کی بگاڑ نہیں آتی۔ آج جو لوگ بھی عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے باباؤں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، کسی اولیاء کے پاس جا کر مانگتے ہیں، کسی درگاہوں میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو صحیح معنوں میں ان لوگوں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، قرآن کو اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اگر پڑھ لیتے تو کبھی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے۔ خود اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ کتنی بڑی گمراہی میں ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ وہ لوگ پکار رہے ہیں تو کن لوگوں کو پکار رہے ہیں؟ جو قیامت تک کے لیے ان کی آواز کو سننے والے نہیں، قیامت تک کے لیے ان کی پکار کو سننے والے نہیں، ایسے لوگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں جو خود اپنی تکلیف کو خبر میں دور نہیں کر سکتے، تو آپ کی دعاؤں کو کہاں سے سنیں گے؟ آپ کی دعاؤں کو کہاں سے قبول کریں گے؟ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے آج ایک مومن، ایک مسلمان اپنی عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق تو بناتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی اصلاح تک نہیں کر پاتا۔ آج ہماری گھروں میں، ہماری خواتین میں عقیدے کی جو سب سے زیادہ بگاڑ پائی جاتی ہے وہ دوسروں کے ذریعے سے جا کر، دوسرے کے پاس جا کر مانگتے ہیں۔ اولاد نہیں ہوتی تو کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز عطا نہیں ہوتی کسی کے پاس جا کر کوئی نہ کوئی چیز کرواتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی ایمان پر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان تو دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو کس طریقے سے ہتھیار کے طور پر اپناتے، لیکن آج ہم لوگوں نے نہ قرآن کو صحیح سے پڑھ پاتے، نہ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر پاتے، نہ انبیاء کی سیرتوں کو مطالعہ کر پاتے۔ اگر ہم مسلمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو پڑھ لیتے، ان کی سیرتوں کو اگر جانتے تو کبھی ہماری زندگی میں نا امیدی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری امید وابستہ ہوتی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہوتی، اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین پر مکمل توکل کے ساتھ ہم دعائیں کرتے تو اس امید سے کرتے کہ ہماری دعائیں سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے ایک مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی بجائے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، وہ کبھی ان کی دعاؤں کو سننے والے، کبھی ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قرابت داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوست و احباب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر روز ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر روز ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے عقیدے درست نہیں ہیں،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب سوچتے ہیں تو جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار دوسروں سے مانگتے ہیں تو دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگیوں میں جو بھی آزمائشیں آتی، جو بھی اپنی قوم کی طرف سے پریشانیاں آتی تو کس طریقے سے انہوں نے اس دعا کے ہتھیار کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا، جب دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا ولنكونن من الخاسرین۔ دیکھیے اگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کو مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین انہیں نبی بنا کر، انہیں رسول بنا کر اپنی قوم میں بھیجا تو انہوں نے 950 سال سے زیادہ اپنی امت میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو نوح علیہ السلام جب عاجز آ گئے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ جب اپنی قوم سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ میری قوم میری دعاؤں کو، میری دعوت کو قبول کرنے والی نہیں ہے تو اس وقت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی اور اپنی قوم کو، نوح کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بچپن سے لے کر توحید کی آزمائشوں میں ڈالا تو اس کے باوجود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر مانگا تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگا۔ 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ربی ہب لی من الصالحین کہہ کر 80 سال کی عمر میں دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن آج شادیاں ہوتی ہیں، اگر اللہ نے انہیں اولاد نہیں نوازتا تو لوگ نا امید ہو کر ایسے لوگوں کے پاس جا کر اولاد مانگتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، آپ کی دعاؤں میں جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن لوگ آج اللہ رب العالمین سے نا امید ہو کر دوسروں سے جا کر اولاد مانگتے ہیں تو رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نیک اولاد عطا کیا۔ جب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے نیک صالح اولاد مانگی تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا جو کہ نیک تھے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں جو بھی پریشانیاں آتی ہے تو ان پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ رب العالمین ضرور نوازے گا۔ لیکن ہماری دعاؤں میں جلدی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، دعا مانگتا ہے تو فوراً اس کا رزلٹ چاہتا ہے، فوراً اس کا نتیجہ چاہتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ظہر میں مانگتا ہے تو اثر میں عطا کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو انسان منہ پھیر لیتا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا لیکن اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کے برابر ضرور عطا کرے گا۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، اس کے باوجود یونس علیہ الصلاۃ والسلام کس سے دعائیں مانگتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مشکل آتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تو اللہ رب العالمین یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 19 سال سے زیادہ
بیماری میں مبتلا تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت نہیں کی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں، ہم مومنوں میں کسی کو بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں ہی اللہ کو ملا تھا، کیا یہ بیماری اللہ کو مجھے ہی ڈالنا تھا، کیا کوئی دنیا میں دوسرا نہیں ملا۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے بندے نیک صالح انبیاء کی زندگی میں جب اللہ نے 19 سال سے زیادہ انہیں بیماری میں مبتلا کیا، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائی مانگی، وَإِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا کر دی۔ کون ہے جو دعاؤں کو سننے والا؟ وہ سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہمیں نوازنے والا، عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے۔ میں اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، سامنے مشرکین 1000 سے زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، ان مسلمانوں کی چھوٹی جماعت جو آج اس جنگ کے میدان میں حاضر ہے، اگر آج یہ 1000 کی لشکر کے مقابلے میں یہ مسلمان قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں کی فرشتوں کی تعداد کو بھیج کر، فرشتے آ کر اس غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی مدد کرتے ہیں۔ ایمان اور یقین اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ ہماری امید صرف اور صرف اللہ پر ہونی چاہیے، اس بات پر یقین ہو کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ نوازنے والا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں سے جا کر مانگتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینی چاہیے۔ ہمیں دعائیں مانگی جائیں تو صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائیں۔ اپنی چھوٹی اولاد سے سکھائیں، انہیں بتایا جائے کہ ہمیں جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے۔ ہم لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مخصوص اوقات پر اللہ رب العالمین، چند ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے پر آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے، پکار کر کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے جو اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھے، میں اس کے پریشانیوں کو دور کر دوں۔ لیکن آج مسلمان طبقہ رات کی تہائی حصے میں سو رہا ہوتا ہے، دن میں آ کر دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، جس وقت میں مانگنا چاہیے اس وقت میں گرم بستروں میں ہوتے ہیں، اور جس وقت کمانا چاہیے تب جا کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پھیلائے جائیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلائے جائیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہو کہ دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے گھر کے خواتین کو بتائیں اگر مانگا جائے تو صرف اللہ سے مانگا جائے، کوئی بابا، کوئی مرید، کوئی پیر اور اولیاء عطا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم میرے علاوہ کسی اور سے مت پکارو۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ تم کسی اور سے مت پکارو۔ وَإِذَا دَعَوَتِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تم اگر مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔
ہمارا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی آئے، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی بیماری ہمیں لاحق ہو جائے، تو دعا کے ذریعے سے ہم ان بیماریوں کو، ان مصیبتوں کو، ان شیطانی وسوسوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان شیطانی وسوسوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کیا جائے۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اولاد عطا کرنے والا، روزی روٹی عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص ہم تمام اہل ایمان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں لوگ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کلی عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں نوجوان لڑکے بن بیاہ شادی کے بیٹھے ہیں، اے اللہ انہیں نیک جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں لوگ مقروض ہیں، قرض کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی سر بلندی کے لیے جینے اور مرنے والا بنا۔ اے اللہ دعائیں مانگیں تو صرف اور صرف تجھی سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ جہاں تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔